مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند نے سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش بخت ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ یہ ایک عجیب تقریب ہے۔ اس تقریب میں جن جن بچوں نے تلاوتیں کی، بیانات فرمائے، نقیب محفل بنے، اور ہم سب کی خدمت میں پیش بھائی محمد ریاض صاحب، سرپرستی قاری محمد فیاض ثاقب صاحب، ان کی اہلیہ دامت برکاتہم العالیہ، اور میری نواسی دختر نیک اختر، اور باقی گھر کے سب بچے بچیاں، پڑھنے والی طالبات جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت میں 3 باتیں مختصر کہنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ انسان کو زندگی میں خوشی کے بہت موقع دیتا ہے، لیکن ہر خوشی عارضی ہے، وقتی ہے، فوری ہے، اس کے بعد وہ خوشی باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی، اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی، یہ خوشی ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بڑے ہو کر نافرمان بنے گا، بچپن میں اس کا انتقال ہو جائے گا، یا بڑے ہو کر والدین کی خدمت کر سکے گا، کر سکے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بے شک خوشی ہے، لیکن وہ عارضی اور وقتی خوشی ہے۔ اس بچے کے کچھ بڑے ہو جانے کے بعد اس کے لیے کپڑوں کا، کھانے کا، جوتے کا انتظام، تعلیم کا انتظام، بڑی خوشی ہے کہ پہلے دن مکتب میں، مدرسے میں گیا، لیکن کوئی معلوم نہیں کہ یہ پڑھ سکے گا یا درمیان میں بھاگ جائے گا، یہ دین پر رہے گا یا دین سے منہ موڑ جائے گا۔ اس کا کوئی علم نہیں کہ اس کی تربیت کس طرح ہوگی۔ پھر اس نے بچے کے جوان ہو جانے کے بعد والد نے اس کی شادی کی، کوئی معلوم نہیں کہ بیوی گھر بسے گی یا چلی جائے گی، سب کو رلائے گی یا ہنسائے گی، وہ بیوی شوہر کے پاس رہے گی یا اس سے بھی غداری کرے گی۔ کوئی بہت خرچہ کیا شادی پر، لیکن اس کی خوشی کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر اگر وہ گھر رہ جائے تو کوئی علم نہیں کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر بچہ ہوگا تو لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بے عقل ہے، بد شکل ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی جانتا نہیں۔ پھر وہ اولاد کے متعلق اس طرح غم، انسان کو صحت اچھی ملی ہے، کوئی معلوم نہیں کہ کل بیمار نہ ہو جاؤں، میرا ہاتھ اور میرے پاؤں چلنے کے قابل، استعمال کے قابل نہ رہیں، میرا دماغ میرا ساتھ نہ دے، میری بینائی میرے ساتھ نہ چلے، میری سنوائی میرے کام نہ آئے۔ انسان کچھ جانتا نہیں ہے۔ یہ جتنی خوشیاں ہیں، مکان بنایا آپ نے، بڑی خوشی ہے، لیکن مکان میں جنات نے بسیرا کر دیا، خوشی غمی میں بدل گئی۔ مکان آپ نے بنایا لیکن غیر نے اس پر دعویٰ کر دیا، یہ خوشی غمی میں بدل گئی۔ اور اسی طرح انسان پر لاکھوں کروڑوں اللہ خوشیاں دیتا ہے، لیکن ہر خوشی وقتی ہے، عارضی ہے، فوری ہے، دائم نہیں ہے۔ لیکن جس کے والدین نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، دین پڑھایا، کلمہ پڑھایا، بسم اللہ یاد کرائی، اللہ کا نام اس کو یاد کرایا،
قرآن والی نعمت دی، سینہ اس کا قرآن سے مزین اور منور ہوا. یہ خوشی عارضی نہیں، یہ دائمی ہے. اور صرف اس جہان میں خوشی نہیں، قبر میں بھی خوشی ہے. صرف قبر کی خوشی نہیں، جنت کی خوشی ہے. صرف وہاں کی خوشی نہیں، بلکہ ساری کائنات کو اللہ جمع کر کے والدین کو تاج پہنائیں گے. اس خوشی کا انسان تصور کر سکتا ہی نہیں. دین کے علم کی وجہ سے اس انسان کو ان تینوں جہانوں میں خوشیاں ملتی ہیں. اگر کوئی انسان بہت بڑا عہدے والا ہے، اس کے عہدے کا فائدہ مرنے سے پہلے ہے. مرنے کے بعد قبر میں اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس عہدے سے اس کی نجات بھی ہو جائے، اس کا کوئی علم نہیں ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت دی ہے، اس کا تعلق زندگی تک ہے، مرنے کے بعد پھر قبر ہے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن جس نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا، علم سکھایا، قرآن پڑھایا، کلمہ سکھایا، اللہ رسول کا تعارف کرایا، یہ خوشی اس جہان میں بھی ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور جب فوت ہو جائے تو پھر خوشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن کا حافظ کو قبر میں رکھ دیا جائے، اوحى اللہ تعالی الی الارض الا تأکلی لحمہ، اللہ قبر کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو تو نے نہیں کھانا، اس کے جسم کو تو نے ضائع نہیں کرنا. تو قبر کہتی ہے، یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، میری کیا طاقت ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا سکوں. تو اس کی قبر میں بھی عزت ہے، اس کے صدقے سے اس کی معافی ملتی ہے. اور اگر والد پہلے چلا جائے، بیٹا پیچھے قرآن سیکھے، دین بعد میں سیکھے، تو اس کی وجہ سے بھی باپ کے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا قبر میں عذاب ہے، اندھیرا ہے، سزا ہے، اور آپ کچھ وقت کے بعد واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ قبر منور ہے، روشن ہے، راحت ہے، مردہ بہت مسرور ہے اور بہت خوش ہے. تو اللہ سے دعا کی، میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی کو تو میں نے عذاب میں خود دیکھا تھا اور اب میں نے دیکھا بڑا خوشی میں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کے ہاں حمل تھا اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کی بیوی نے آج پہلی مرتبہ اس کے بچے کو مکتب میں بھیجا. اس رات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے کو پڑھائی ہے. میں اللہ کو غیرت آتی ہے کہ زمین کے اوپر جس کا بچہ میرا نام لے، میں اس کو زمین کے نیچے جانے والے ابے کو عذاب دوں. مجھے غیرت آتی ہے اس بچے کے بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے میں نے باپ کا عذاب ختم کر دیا. یہ خوشی دائمی خوشی ہے، قبر میں بھی خوشی ہے اور آخرت کے دن بھی بڑی خوشی ہے. کیا خوشی ہے؟ اس میں 4 خوشیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، بلکہ 5 خوشیاں بڑی عجیب ہیں. میری پہلی خوشی یہ ہے قیامت کی دائمی خوشی، اور ہمیشہ رہنے والی پہلی خوشی یہ ہے، اللہ رب العزت حافظ قرآن کو فرمائیں گے، اقرأ ورتقِ ورتل کما ترتل فی الدنیا. چلو جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھو. جنت میں جب جنتی جائے گا 60 ہاتھ اس کا قد لمبا ہوگا، تو سیڑھیاں کتنی بڑی ہوں گی، پھر اس کے قدم کتنے دور دور جائیں گے. اللہ فرمائیں گے الحمد سے پڑھو، پڑھتے جاؤ، جہاں تو آخری لفظ پر پہنچے گا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا. یہ پہلی خوشی، خوشخبری اس قرآن کے قاری اور حافظ کو ملے گی. دوسری خوشخبری یہ ہوگی کہ 10 پکے جہنمی جن کے اوپر جہنم لازم ہے، اے قرآن کا حافظ تیرے سینے میں میرا کلام ہے، میں نبی کے ذریعے سے وعدہ کر چکا ہوں، ان 10 جہنمیوں کا نام تو لیتا جا، میں تیرے کہنے سے جہنمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں. اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی سعادت دنیا میں آج تک کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ جس عہدے پر تو ہے سفارش کر، تیری وجہ سے میں 10 آدمیوں کو میں وہ عہدہ دے دوں گا، وہ منصب دے دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے بھی منصب چھین لیا جاتا ہے. بیٹوں کو کیا ملے گا؟ تو جنت میں 10 جہنمیوں کو یہ بچہ قرآن کا قاری
حافظ جنت میں لے جائے گا. اور ایک بڑی سعادت قبر کی اور بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کرے, کچھ پڑھا تھا اس کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, قرآن ادھورا رہ گیا, نہ مکمل کر سکا, وہ پورا نہیں ہو سکا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبر میں فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو اس بچے کا استاد تو بن جا, اس بچے کو قرآن تو یاد کرا. وہ فرشتہ قبر میں اس بچے کو قرآن یاد کراتا ہے. یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے. فرمایا جب یہ بچہ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں آئے گا, یہ ان پڑھوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا, صف طالبوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا, ایک پارا دو پاروں والی کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت اس بچے کو قرآن کا قاری بنا کر قاریوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے. یہ بھی بچے کے قرآن کی وجہ سے اعزاز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسرا اعزاز قیامت کے دن ایک اور ہوگا. جنت میں قرآن پڑھنے والے قاریوں کا نام روحانیون ہوگا. سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے قرآن سنو. روحانیین, اور حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں گانا سنے گا جنت کی اس روحانیوں کی قرات سے محروم ہو جائے گا. اس کو جنت کے قاری قرآن سنائیں گے, یہ بھی قاری ہے ہوگا جنت میں, یہ بھی قرآن پڑھے گا. اور ایک سعادت اور, جب یہ قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا. یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اس پاک پیغمبر سرور دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جن کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نکلا ہی نہیں. اور 5ویں سعادت, اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, تاج پوشی ہو. اس کو تھوڑا سمجھو, دنیا میں بھی تاج پوشی ہوتی ہے. دلہن جب تیار ہوتی ہے تو اس کے ہار بھی ڈالے جاتے ہیں, دوپٹے بھی ڈالے جاتے ہیں, مبارکباد بھی دی جاتی ہے, دلہا کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں, انعام بھی دیتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ برادری کے جمع ہوتے ہیں, اور ایک وہ تاج پوشی ہے جو بادشاہ کرتے ہیں. پاکستان کے بادشاہ کو جب بادشاہت ملی تاج پوشی کی, کچھ لوگوں نے دیکھا, کچھ نے نہیں دیکھا, کچھ نے سنا اس کی بات, کچھ نے نہیں سنا. لیکن ایران والے, عرب والے, مصر والے, شام والے, فلسطین والے, ان کو کوئی معلوم نہیں کہ کس کی تاج پوشی ہو رہی ہے. ایک تاج پوشی اللہ کرائے گا, قرآن کے حافظ کو کرائے گا, قاری کے والد کو کرائے گا, اس کی والدہ کو کرائے گا. میرے آقا نے فرمایا والدہ ہو, اس میں اماں بھی شامل ہے, اس میں ابا بھی شامل ہے. اللہ تاج پوشی کرائے گا. اور اس دن تاج پوشی یوں نہیں ہوگی کہ کچھ ملک کے لوگوں کو بلا لیا جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی موجود ہوں گے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نبیوں کے سب صحابہ موجود ہوں گے, سب شہداء موجود ہوں گے, صدیقین ہوں گے, اولیاء ہوں گے, اتقیاء ہوں گے, اصفیاء ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, تمام دنیا کے قراء ہوں گے, حفاظ ہوں گے, حجاج ہوں گے, معتمرین ہوں گے. اللہ کے نزدیک ساری کائنات کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے. پھر اعلان ہوگا, جس اعلان کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مرد سنے گا, ہر عورت سنے گی, ہر جوان سنے گا, ہر خاتون سنے گی, ہر چھوٹا سنے گا, ہر بڑا سنے گا. اعلان کیا ہوگا کہ اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے ابو کا یہ نام ہے. آج میں اللہ تاج پوشی کراتا ہوں. اس تاج پوشی کو ساری دنیا دیکھے گی, اس آواز کو ساری دنیا سنے گی, اس کتاب کو ساری دنیا دیکھے گی, اس کی چمک کو ساری دنیا دیکھے گی. اگر کوئی بچہ یا بچی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ 1000 آدمی جمع ہو, ایک آدمی کو انعام دیا جائے, دوسرا دیکھ کوئی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک آنے والی ساری مخلوق دیکھے گی، ممکن نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی تھی، اس بات کا سوال کیا تھا صحابہ نے کہ آپ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، قیامت کے دن لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ساری دنیا کیسے دیکھے گی، سب جنتی کیسے دیکھیں گے؟ ایک کے دیکھنے سے دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا 14ویں کا چاند تم سب نہیں دیکھتے ہو؟ کہا سب دیکھتے ہیں۔ فرمایا کسی کے دیکھنے سے دوسرے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں بنتی۔ فرمایا اس طرح اللہ کو دیکھیں گے، کسی کے دیکھنے کے لیے دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ قرآن کے قاری کے والد کو تاج ملے گا، اس تاج پوشی کو ساری دنیا دیکھے گی، اللہ کی طرف سے تاج پوشی ہوگی، نام لیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ یہ عزت ملی ہے، قرآن کے صدقے سے ملی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ دائمی خوشی ہے، اس جہان کی خوشی ہے، قبر کی خوشی ہے، قبر کے اٹھنے کے بعد کی خوشی ہے، قیامت کی خوشی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس خوشی کو انسان بیان نہیں کر سکتا، اگر اللہ اس کو ظاہر کر دے تو خوشی سے انسان کے کلیجے بھی پھٹ جائیں۔ میں اس پر ایک عجیب حدیث کنز العمال کی نقل کرتا ہوں جو بہت ہی عجیب ہے، توجہ میری طرف۔ اللہ سب قاریوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دینے کے بعد جنت میں بڑے بڑے ممبر رکھیں گے اور ہر نبی کو فرمائیں گے کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ سب سے بڑا ممبر ہمارے نبی کا ہوگا، سبحان اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ فرمائے گے جو کچھ کہ میں نے آپ پر نازل کیا ہے آج جنت میں سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی سنائے گا۔ میرے آقا کو حکم ہوگا آپ پر بھی میں نے قرآن نازل کیا تھا نا، آپ بھی سناؤ۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائیں گے، سب جھوم رہے ہوں گے۔ بڑی میں عجیب بات نقل کر رہا ہوں، شاید آپ حضرات نے پہلے کبھی نہ پڑھی سنی ہو۔ جب سب نبی اپنی اتری ہوئی کتابوں کو سنا چکیں گے، اللہ فرمائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہیں اپنا کلام سناؤں۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ بھی اسی قرآن کو وہاں سنائیں گے سب کو۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ بہت عجیب ہیں۔ فرمایا جو حافظ ہیں وہ تو ہیں ہی حافظ، لیکن جو ناظرے پڑھے ہوئے ہوں گے جب اللہ پڑھیں گے اس کی برکت سے یہ بھی قاری بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے۔ تو اس لیے پہلی بات میں نے نقل کی کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ خوشی جس کو مل جائے یہ دائمی خوشی ہے، عارضی خوشی نہیں ہے، اس کو عارضی مت سمجھو۔ دوسری بات میں نے بتایا قرآن کا کی آیت پڑھی کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے محافظ، اس کے اتارنے والے ہم، اس کے محافظ ہم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تورات، انجیل، زبور یہ بھی تو رب نے اتاری، اس میں گڑبڑ کیوں ہوئی؟ قرآن میں گڑبڑ کیوں نہیں؟ تو قرآن میں جواب ہے بِمَسْتَحْفِظُوا من کتاب اللہ۔ اللہ نے تورات، انجیل، زبور کی حفاظت ان علماء کے ذمے لگائی تھی، اس وقت کے عوام کے ذمے تھی، اس لیے اس میں گڑبڑ ہو گئی۔ اور قرآن اِنَّا ہم نے، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے اتارا اس ذکر کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کئی ذریعوں سے کی ہے، کئی طریقوں سے کی ہے۔ میں وہ طریقے ذریعے بھی سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات، یہ قرآن مقدس کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ قیامت تک قرآن رہے گا۔ جب قرآن رہے گا تو کیا معنی؟ قرآن پڑھنے والے رہیں گے، قرآن پڑھنے کی جگہ باقی رہیں گی، قرآن کے لیے ترپائی کی ضرورت وہ باقی رہے گی، قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت وہ باقی رہے گی، قرآن کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے استادوں کی ضرورت وہ باقی رہے گی۔ اگر دنیا میں بقرہ باقی ہے، سورت بقرہ نہیں
बकरा बाकी है, मुर्गा बाकी है, उसका कोई जानवर हलाल बाकी है, जब तक वो बाकी है उसके खाने वाले बाकी रहेंगे, दूध बाकी है तो पीने वाले बाकी रहेंगे, अगर आजान बाकी है, मुअज्जिन बाकी रहेगा, अगर मुअज्जिन बाकी है मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद बाकी है नमाजी बाकी रहेंगे, नमाजी बाकी हैं, इमाम बाकी रहेगा, अगर कुरान की हिफाजत रब ने जिम्मे ली है तो कुरान के मदरसे बाकी रहेंगे, मुदर्रिस बाकी रहेंगे, तालिब बाकी रहेंगे, कुरान का तर्जुमा बाकी रहेगा, तफसीर बाकी रहेगी और इमदाद करने वाले बाकी रहेंगे। जब हिफाजत रब ने की है इसको कोई मिटा सका ही नहीं, मिटा सकता भी नहीं, मिट सकती भी नहीं। ये किताब कोई आम किताब तो है नहीं, रब मुहाफिज है, मिट सकती कैसे है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक ईसाई ने चैलेंज किया और हिंदुस्तान में बड़ा शोर मचाया कि मुसलमानों तुम कहते हो कुरान अल्लाह की किताब है, न मिटने वाली किताब है, न जलने वाली किताब है, तो मैं अपनी किताब इंजील को आग में डालता हूँ, तुम अगर सच्चे हो तो अपने कुरान को आग में डालो, फैसला हो जाएगा। अगर कुरान जल जाएगा मुसलमान झूठे, अगर मेरी किताब जल जाएगी तो ईसाई झूठे। ये चैलेंज किया, बड़ा शोर किया। हजरात चल कर आए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, ये बड़ा शोर है, चैलेंज ही चैलेंज है मुसलमानों को, हिम्मत कोई नहीं कर रहा। और मैं ठीक है ऐलान कर दो मैदान में मैं आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग जलाई गई, बहुत ज्यादा आग जलाई गई। देखने वाले कसरत से लोग, मुसलमान भी और ईसाई भी मौजूद, सटेज लगा दोनों तरफ से। ईसाई ने कहा कि फैसले के लिए मुसलमानों तुम अपना कुरान आग में डालते हो या मैं अपनी किताब इंजील को आग में डालूं, बताओ। सब देख रहे थे कि शाह अब्दुल अजीज क्या फरमाते, कह दो रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ मक्कार, दगाबाज, धोखेबाज, मुसलमानों को धोखा देना चाहते हो, किताब को तुम ऐसी अदवियात से मुज़य्यन करके आए हो जिन पर आपका असर नहीं, ये कोई फैसला नहीं। मैं अपने किताब कुरान को सीने से लगाकर मैं भी आग में जाता हूँ, तू भी अपनी किताब को सीने से लगा, आग में जाते हैं। मैं जल गया, मेरी किताब जल गई तो मैं झूठा, अगर तू जल गया, तेरी किताब जल गई तो तू झूठा। वो ईसाई कांपने लगा, उसने कहा नहीं किताब डालते हैं, और मैंने किताब समेत दोनों जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। नहीं माना वो। फिर आपने फरमाया तू मुसलमानों को धोखा देना चाहता है बेईमाना, और तेरा दजल अल्लाह ने जाहिर कर दिया है। ये वो किताब है कि दुनिया का कोई काफिर इस किताब को चैलेंज नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह। ये किताब अजीब, इसका मुहाफिज जो अल्लाह है, फिर हिफाजत भी तो अल्लाह ने करनी है और करके दिखाई भी है। कुरान के अजायबात में से एक अजीब बात ये भी है कि पैदाइशी बच्चा कुरान का हाफिज। सुभान अल्लाह। पैदाइशी मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाते 4 साल की बच्ची, मशहूर हो गया कि कुरान की हाफिज़ा पैदाइशी, 4 साल का बच्चा हाफिज तो नहीं हो सकता। फरमाते हैं मेरे पास भी उसका अब्बा आया, मैंने कहा बेटी फलां जगह से सुनाओ, वो जिद कर गई, कहा अब्बू पहले गुड़ खिलाओ फिर सुनाऊंगी। बच्ची जो है हरकत की उसने, बच्चियों वाली, उसको गुड़ खिलाया गया, मैंने 4 रुकू मुख्तलिफ जगहों से सुने, उसने सारा ठीक ठीक सुना दिया। ये भी कुरान का मौजज़ा है कि बच्ची कुरान की हाफिज़ा, पैदाइशी हाफिज़ा, ये कुरान का एजाज़ है। और ये भी एजाज़ है 3 दिन में कुरान है, 3 दिन में। सुभान अल्लाह। ये कुरान का मौजज़ा है और ये भी अजीब मौजज़ा है। तवज्जो, मैं इसी पर 2 छोटे वाक़यात नकल करके बात को ख़त्म करता हूँ। सबकी मेरी तरफ तवज्जो। इमाम मुहम्मद के रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मदरसे में आए, कहा मैं आपके साथ पास किताबें पढ़ना चाहता हूँ।
فرمایا ہمارے مدرسے کا اصول ہے جب تک حفظ نہ ہو داخل نہیں کرتے. آپ حافظ ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا جو پہلے حفظ کرو. اللہ 7 دن کے بعد پھر آ گئے. فرمایا آپ کو پہلے نہیں کہا تھا حفظ کر کے آؤ؟ پھر آ گئے ہو؟ کہا بحمدللہ 7 دن میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قرآن کا موضوع ہے. میرے چھوٹے بھائی قاری عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، ایک بھائی کو تو اللہ نے لے لیا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین آمین. یہ ضلع شیخوپور میں ایک جگہ ہے سید والا، وہاں پڑھاتے تھے. وہاں ایک سادہ مسلمان تھا، بیمار ہوا، اس کو سینے کی تکلیف تھی. لے گئے ہسپتال، ایکس رے کیا تو پوری صورت یاسین ایکس رے میں لکھی ہوئی. اللہ اتنا پڑھتا تھا اور وہ ایکس رے ان کے گھروں میں محفوظ رہا. اللہ. میرے بھائی نے کئی دفعہ اس کو دیکھا کہ قرآن کسی سے بے وفائی کب کی ہے اس نے. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیسا آدمی ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. یہ چند ایک سوٹ اور بوٹ والے قرآن والوں پر اعتراض کرتے ہیں. اسی کو کہ اللہ والا کہتا ہے ان کو دین کا کیا پتا. ہوا ہے کب گزر ان کا اللہ اکبر میں، ہوا ہے کب گزر ان کا اللہ اکبر میں. پلے ہیں کالج کے چکر میں، مرے ہیں صاحب کے دفتر میں. اللہ سلوٹ مارتے مارتے مر گئے. اس کو کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے. سینے میں قرآن، 3 دن میں قرآن حفظ. ایک عورت آئی حجاج ابن یوسف کے دور میں، کہا میرا یہ کام کر دو، تو حجاج کام نہیں کرنا چاہتا. اس بوڑھی عورت نے کہا حجاج میرا کام کرو، ورنہ جیسے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں نا، اللہ تجھے بھی ایسے کر دے. اللہ اکبر. اللہ حجاج بھی غضب کا قرآن کا قاری تھا. اس نے تھوڑی دیر آنکھ بند کی، الحمد سے لے کر پہلے 15 پارے سارے دیکھ لیے. اس نے کہا تو نے سچ کہا، اگر پہلے 15 پاروں میں کلا کا لفظ ملتا تو تیری گردن میں اتار دیتا. کہتے اس عورت کے حفظ پر بھی کمال ہے اور حجاج ابن یوسف کے قرآن کے یاد کرنے میں بھی کمال. قرآن قرآن اس کے عجائبات ختم کب ہو سکتے. 2 میں واقعات نقل کر کے بات سمیٹتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف رہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ گجرات کا علاقہ، ہندوستان کا گجرات کے علاقے میں ایک ولی یعنی بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمود. اس کا طریقہ یہ تھا کہ علماء کو جمع کرتا اور رات کو بٹھاتا اور کہتا میری غلطی کوتاہی کوئی ہو مجھے بتاؤ، ہمیں قبر آخرت کی بات سناؤ تاکہ ہم توبہ کریں، گناہوں سے بچ جائیں. تو اس کو علماء جمع ہوتے، سناتے، سمجھاتے، پڑھاتے، توبہ کراتے، غلطیاں بتاتے. ایک دفعہ میری طرف توجہ بھائی، انشاءاللہ زیارت کریں گے، آپ سنیں گے. مجھے دیکھو، ایک دفعہ ایک عالم نے حدیث سنائی کہ جس والد کا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا قیامت کے دن سخت تپش ہوگی. اور تپش ہونی کا معاملہ یہ عجیب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن عوراتن غرلن، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ختنہ نہیں ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اور یہ زمین نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو بدل دیا جائے گا. یہ زمین مٹی کی ہے، اس وقت زمین تانبے کی ہوگی. تانبے میں تپش زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے. سورج 17 کروڑ میل دور ہے، لیکن اس دن سورج بہت قریب ہو جائے گا. 2 روایتیں تفسیر مظہری میں ہیں. ایک روایت یہ ہے 1 میل کے فاصلے پر میرے آقا نے فرمایا سورج آ جائے گا. اس وقت 17 کروڑ میل دور تپش کا کیا عالم، اور اس وقت 1 میل قریب. اور ایک حدیث میں ہے جیسے آنکھ میں سلائی ڈالنے والی، سرما ڈالنے والی سلائی ہوتی ہے، اتنا سورج قریب ہو. اللہ اکبر. اللہ. جوتا نہیں، لا ذل الا ذل، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو یہ حدیث پڑھی عالم نے، اس والی گجرات
محمود کو سنائی. کہا جس کا بیٹا عالم ہوگا, حافظ قاری ہوگا, قیامت کے دن اس بیٹے کے صدقے اس کے ابے کو اللہ اس تپش سے بچا دے گا. لیکن شہزادوں میں کوئی قاری نہیں تھا, حافظ نہیں تھا. تو والد نے ٹھنڈا سانس بھرا محمود نے اور کہا ہے کاش ہمارے شہزادوں میں سے بھی اللہ کسی کو توفیق دیتا تو یہ قرآن کو یاد کر لیتے تو قیامت کے دن بوڑھا باپ ان کا اس تپش سے بچ جاتا. یہ بات اس نے کہی تو اس کے بیٹوں میں ایک بیٹا جس کا نام خلیل تھا, اس کے دل میں چوٹ لگی کہ ابا نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے اور قیامت کی تپش اگر میرے ہی حصے میرے ابا بچ سکتا ہے تو دل میں طے کیا کہ میں قرآن حفظ کروں گا. اس نے اپنے ابو سے کہا ابو جہاں ہمارا رقبہ ہے مجھے ادھر نگران بنا کر بھیج دو. والد نے ادھر بھیج دیا. اس محمود نے اپنا کام بھی کرتا تھا شہزادہ اور قرآن بھی اس نے حفظ کرنا شروع کیا. مکمل قرآن حفظ کیا. آنکھیں اس کی لال ہو جاتی تھی جاگنے کی وجہ سے, عجیب آنکھوں کی کیفیت تھی. جب رمضان آیا تو والد نے پھر جمع ہو کر والد نے سب شہزادوں کو اکٹھا کیا اور میں اس اپنی شاہی محل کی مسجد میں امامت کون کرائے تراویح کے لیے بیٹو مشورہ دو. تو خلیل بیٹے نے کہا ابو جان یہ سعادت مجھے اللہ نے نصیب کی ہے, میں تراویح سناؤں گا, بہت سے آدمی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. باپ نے کہا بیٹا تو حافظ ہے نہیں, قرآن حفظ کیا نہیں, میں کیسے یقین کروں تو حافظ ہو گیا ہے. کہا ابو یقین فرما لیں اس دن علماء کی مجلس تھی اور آپ نے ٹھنڈا سانس بھی بھرا تھا, آنسو بھی بہے تھے کہ کاش ہمارے شہزادوں میں کوئی تو حافظ ہوتا, اس بوڑھے ابے کو قیامت کی تپش سے بچا دیتا. ابو میں نے دل میں طے کر لی تھی یہ بات, میں نے حفظ مکمل کر لیا ہے. تو باپ بادشاہ ہونے کے باوجود والی ہونے کے باوجود فرمایا ٹھیک ہے میں اعلان کرتا ہوں میرا بیٹا تراویح سنائے گا. پہلی رات الحمد سے بناس تک خلیل آپ کے شہزادے نے پورا قرآن تراویح میں سنایا. باپ نے اور اس کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر پورا قرآن پہلی رات بھی سنا, دوسری رات, تیسری رات, 16 تراویحوں میں 16 راتوں میں 16 مرتبہ جب قرآن بچے نے پورا سنا دیا تو باپ کو یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کا بالکل قرآن مکمل ہے, یاد ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. تو باپ نے بہت بڑی تقریب کا انتظام کیا, اہتمام کیا, وزراء کو بلایا, احباب اور دوستوں کو بلایا اور اپنا تخت سجایا اور فرمایا میرے بیٹے نے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کیا ہے. میں نے بہت غور کیا ہے کہ اس بیٹے کو انعام کیا دوں, مجھے کوئی اور انعام سمجھ میں نہیں آتا. بس میں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے تخت پہ بٹھاتا ہوں, میں نیچے بیٹھنے کے قابل ہوں, تخت پر بیٹھنے کے قابل یہ ہے. اس نے اپنے ابے پر اتنا بڑا احسان کیا جو اپنی اولاد کو دین سکھاتا ہے. قیامت کی تپش سے قاری بھی بچ جائے گا, اس کے صدقے سے اس کے ماں باپ بھی بچ جائے گا. اور یہ خلیل پھر کیسا تھا, ولی بنا, یہ بادشاہ بنا, اپنے ابے کی مسرت پر آیا, اتنا بڑا ولی تھا, ہر وقت باوضو تھا, قرآن اکثر پڑھتا رہتا تھا. اور اس کی کیفیت یہ تھی اتنا متقی اور پرہیزگار تھا. جس کے گھوڑے کے پیٹ میں درد تھا کسی نے شراب پلا دی. آپ کو کسی نے بتایا کہ گھوڑے کو کسی نے شراب پلا دی ہے, فرمایا اب یہ میری سواری کے قابل نہیں. شریعت تو انسان کو بھی شراب کی اجازت نہیں دیتی, حیوان کو بھی اجازت نہیں دیتی. میں اس پر اب سواری نہیں کروں گا. سواری چھوڑ دی, بیمار ہو گئے. جب جمعے کا دن آیا ساتھی حضرات آئے ملنے کے لیے, کہا حضرت جمعے کا وقت ہو گیا ہے, نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی. فرمایا مجھے تکلیف ہے, میں زور کی نماز یہاں پڑھتا ہوں, انشاءاللہ عصر کی نماز آگے جا کر پڑھوں گا. ایسا ہی ہوا, جمعے کی نماز اس نے زور کی نماز گھر میں پڑھی. پھر عصر سے پہلے آپ نے وہ آیت پڑھی, رب قد آتیتنی من العلم وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام نے بھی کی تھی. یہی دعا
عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بھی وصال کے وقت کی تھی یہی دعا شہزادے خلیل نے پڑھی، توفنی مسلمہ، اللہ ایمان پر مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھ کو شمار کر دے، یہ پڑھی اور ان کا خاتمہ باوضو ہوا۔ نماز عصر آگے جا کر پڑھی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں نے نقل کر کے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ قیامت کی تپس سے وہ بھی بچ جائے گا، آپ بھی بچ جائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ایسا ایسا بولتے ہو، پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور جائیداد چھوڑنے والوں، میں بتا سکتا ہوں کہ باپ کی کوٹھی پر نام لکھا تھا تو بیٹا مٹا رہا تھا، میں نے اس کو کہا لعنت، شرم کر، تیری ایک اینٹ نہیں لگی، باپ کا نام مٹا رہا ہے۔ وہ کوٹھی پر اپنا نام لکھ رہا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ او بزرگوں، دین پڑھا جاؤ گے، وہ بچہ جہاں بھی نماز پڑھے گا، جہاں بھی قرآن پڑھے گا، اس کے ثواب میں آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ آخری واقعہ نقل کرتا ہوں، ایک لڑکی کا واقعہ ہے اور اسی پر میں بات سے بیٹھتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے مجھ گناہگار کی بات کو انتہائی توجہ سے سنا۔ اللہ میری بیٹی صاحبہ کو بھی اور میری نواسی صاحبہ کو بھی دین کی خدمت کی آئندہ بھی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہیں یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے جائیں۔ اور میں وہ حدیث بار بار پڑھتا ہوں، میں کیوں نہ کہوں، میری سننے والی بیٹیاں بھی موجود ہیں، بنات میں کافی عورتیں موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے یہ حدیث فرمائی تھی، فرمایا یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے مرو یا قرآن پڑھاتے پڑھاتے مرو۔ جب ایسا ہوگا، جب قبر میں رکھ دیے جاؤ گے تو فرمایا آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے، کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، میرے آقا کی حدیث ہے۔ فرمایا قرآن پڑھتے پڑھتے مرو گے، اے علی شہادت کی موت مرو گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے مرو گے، شہادت کی موت مرو گے، اور آسمان سے فرشتے اتریں گے، کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، کھچ کر جاتے ہیں، تیری قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے پڑھتے پڑھتے مرو، پڑھاتے پڑھاتے مرو۔ بس یہ واقعہ جو میں نقل کر رہا تھا ایک لڑکی کا ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ سندھ کے علاقے کا ہے اور اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ ایک ہندو گھرانہ، ایک لڑکی سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کچھ وقت میاں بیوی کٹھے رہے۔ اس کے والدین دونوں طرف سے ہندو تھے، بڑے سخت تھے۔ آریہ سماج ہندوؤں کی بدترین وہ جماعت ہے جو مسجدوں کو گراتی ہے، مسلمانوں کو شہید کرتی ہے، مسلمانوں کو زندہ گھروں کو آگ لگاتی ہے۔ یہ آریہ والے وہ بدبخت ہیں۔ اس کی وہ لڑکی، لڑکا بیمار ہو گیا ہندو، جب بیمار ہوا تو اس نے کافی علاج کیا، اس کو کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر۔ اللہ ہم سب کو ہر مرض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اس وقت قاری عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو ہمارے سامنے نہیں، ان کی نشانی ان کے بھائی قاری سعید سے موجود ہیں، یہ بیمار ہیں۔ اللہ ان کا سایہ بھی عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمارے اوپر قائم فرمائے، آمین کہو، آمین کہو، بابا کہو آمین۔ آپ کو بھی ضرورت پڑے گی کبھی اس دعا کی جی، اور ان کی خیر مانگو گے تو اپنی خیر ہوگی، کر بھلا ہوگا بھلا۔ تو اس لڑکی کے شوہر کو بلڈ کینسر کا مرض تھا، علاج کراتے رہے، اور اس لڑکے کا بھائی بھی ڈاکٹر تھا۔ ایک دن بھائی نے کہا، بھائی ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، توجہ میری طرف، آپ بچیں گے نہیں، جو دل چاہے کھا پی لو، کوئی پرہیز نہیں ہے۔ تو وہ آیا گھر تو اپنی بیوی کے آگے رو پڑا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا میرے بھائی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا بچنے کی کوئی امید نہیں، کھا پی لو بس مر جاؤ گے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، اب میں چند دن کا مہمان۔ توجہ ہے، بے توجہ ہے۔ لڑکی جو ہندو کی بیٹی، آریہ سماج کی بیٹی، اس نے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کر
جو میں کہوں گی وہ کرے گا تو ضرور ٹھیک ہو جائے گا. جو میں کہوں گی وہ تو کرے گا. جو میں کہوں گی وہ تو ضرور کرے گا. بولو بولو وہ کرے گا. میں وعدہ کرتی ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک ہو جائے گا. تو جب انسان مر رہا ہو تو اس وقت تو کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ویسے تو نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تیرا میرا وعدہ ہے کہ میں جو کچھ تو کہے گی کروں گا. اس نے کہا پھر بھول نہ جانا, پھر وعدہ کر. جو میں کہوں گی کرے گا, کہا کروں گا. پکا وعدہ, کہا پکا وعدہ. کہا ٹھیک ہو جاؤں گا تو کروں گا. بیوی نے پکا وعدہ کرا لیا. کرسی ڈالی اس کے پاس, جگ میں پانی لیا, کچھ دیر پڑھتی رہی. کافی دیر کے بعد اس نے کہا لو اس پانی کو سارا دن پیتے رہو. پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن مسلسل پڑھتی رہی اور وہ ٹھیک ہوتا رہا, حتیٰ کہ وہ چلنے کے قابل ہو گیا اور وہ چیزیں کھانے بھی لگ گیا. بیوی نے کہا کہ جاؤ چیک کرا کے آؤ. وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا, انہوں نے کہا تجھے کوئی بلڈ کینسر نہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر راجے کی بات پر سبحان اللہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں, اگرچہ کفر ہے کہنا, تو میں تو پکی سچی قرآن کی عظمت کی بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھول گئے ہم قرآن کو. سبحان اللہ کی اطلاعات ہے. ہم نے رکھا ہوا ہے برکت کے طور پر, ابا نہ مر رہا ہو سورت یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے رکھی ہیں گٹھلیاں. ساری زندگی شراب زنا میں ابے نے گزارا, گٹھلیاں پڑھ لو گے, 2 دن دعا کر دو گے, ابا بخشا جائے گا. یوں فراڈ نہیں چلتا قرآن کے ہاں. اللہ کے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. ہم نے قرآن اس لیے رکھا ہے, قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے. اور ایک اللہ والے نے تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے جو بات کی, میں تڑپ گیا ہوں وہ بات سن کر. مسلمان تیری بیوی کی وہ سلوار جو ہر مہینے گندگی میں بھر جاتی ہے, شرعی عذر میں گندی ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی استری کر کے بہترین بیگ میں رکھتا ہے, ٹیچی کیس میں رکھتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے. وہ قرآن جس کو رب نے بھیجا ہے تیرے گھر میں بغیر خلاف کے رکھا ہے, مٹی بھی تو نہیں چھاڑتا. تیرے نزدیک تیری بیوی کی سلوار کی اتنی عزت ہے, اللہ کے قرآن کی طرح نزدیک عزت ہی نہیں. اس نے کہا چلنے کے قابل ہو گیا, کھانے پینے کے قابل بھی ہو گیا. تو بیوی پاس بیٹھ گئی. کہا وعدہ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. کہا پڑھ کلمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ پڑھ. وہ حیران کہ تو آریہ سماج کی بیٹی, سارا خاندان ہندو, میں ہندو, کلمہ پڑھو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا وعدہ یاد کر, بس کلمہ پڑھو نا پھر بتاتی ہوں. اس نے کہا ایسا نہیں, پہلے غسل بھی کرو, کپڑے بھی بدلو. سبحان اللہ. حضرت عمر کو کلمہ بھی تو عورت نے پڑھایا تھا نا, ان کی بہن نے پڑھایا تھا. ان کو صرف برتن مانجنے پر نہ رکھو, ان کو موقع دو, ان کی قبر بھی اچھی ہو اور ان کے صدقے سے باقیوں کی قبر بھی اچھی ہو. آمین. تو کہا کلمہ پڑھ. اس نے غسل کرایا, کپڑے تبدیل کرائے, کلمہ پڑھایا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی بولو, کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ کیا چکر ہے, کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ میں پڑھ تو لیا, میں مسلمان ہوں. اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں. عورت نے کیا کہا؟ میں بھی مسلمان ہوں. میں بھی کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. اس نے کہا یہ جگ بھر کیا پڑھتی رہی ہے؟ میں نے تو سمجھا ہے کہ تو وید پڑھ کر پھونکے مارتی رہی ہے. کہا وید نہیں, میں مسلمان ہوں. میرا واقعہ ہے ایک عجیب. میری ایک سہیلی تھی, گھر قریب تھے, اسکول میں کٹھے پڑھتے تھے. میں اسکول کے بعد گھر آتی تو اس میری سہیلی کی اماں بچیوں کو گھر میں پڑھاتی تھی. تو میں اعتراض کرتی اسلام پر, تو میری سہیلی کی امی نے مجھے کہا بیٹی تو بہت ذہین ہے, قرآن پڑھ لینا. تو کہتے میں نے ناظر قرآن ختم کر لیا اور پتہ نہیں. میں نے کہا دیکھو, اس نے کہا بتانا نہیں, اپنے ابو کو ہمارے گھروں کو جلا دیں گے. میں کھیلنے کے بہانے سے آتی, قرآن پڑھ لیا میں نے. پھر کیا ہوا؟ کہتے قرآن پڑھنے کے بعد
कहते मैं एतराज़ करती थी इस्लाम पर, तो उस्तानी साहबा ने कहा बेटी तू ज़हीन बहुत है, मेरी बेटी के साथ तू पढ़ती है स्कूल में, तो तू तर्जुमा ही पढ़ ले। तो कहते मुझे उसने घर में तर्जुमा भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे अम्मा अब्बा को पता ही नहीं। कहते एक दिन मुझे उसने कहा बेटी सूरत अलम नशरह याद कर लो, तेरी हर मुश्किल में तुझे काम आएगी। सुभान अल्लाह। कहती है मैंने अलम नशरह याद कर ली। अपने शौहर को कहा मैं वही रोजाना तेरे ऊपर पढ़ पढ़ कर दम करती थी, उसके सदके से तो ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान पढ़ा है, वेद नहीं पढ़ा। उसने कहा फिर उस औरत ने फिर एक और अजीब आखिरी बात कही जो कमाल कर दी। कहा एक दिन मैं रोती हुई गई उस्तानी के पास, बाजी के पास, मुलवानी के पास। उसने कहा बेटी क्यों रोते हो? मैंने कहा हिंदू के साथ मेरी शादी होने वाली है, मैं तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। मैं यहाँ कुरान पढ़ती थी, देखती थी वहाँ क्या होगा। उसने कहा घबरा नहीं, मैं तेरी अम्मी से इजाजत ले लूंगी, कोई बहाने से कुरान तेरे जहेज में रख देंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम टीवी की लानत देते हैं, हम दुनिया की गिलासत देते हैं, वो कुरान नहीं देते जो आसमानों से उतरा है। वो इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह का दौर था, एक आदमी की एक ही बेटी थी, उसकी जब बच्ची पैदा हुई उसने कसम खा ली कि मैं अपनी बच्ची को जहेज में 2 जहां की दौलत दूंगा, लेकिन अगर न दूं तो मेरी बीवी को मुकम्मल तलाकें हो जाएं। बच्ची जवान हो गई, वो बंदा मालदार था, उसने बड़ी दौलत इकट्ठी की, बहुत सामान दिया, लेकिन दिल में ख्याल आया कि मैं कितना भी दूं, मैं तो एक शहर की दौलत नहीं दे सकता। मैंने तो कसम खाई थी कि बच्ची को रुखसती के वक्त 2 जहान की दौलत दूंगा, वरना बीवी को तलाक हो जाए। हाय मैं सब कुछ भी दे दूं, मेरी बेटी भी रुखसत हो रही है, मेरी बीवी भी मेरे घर से चली जाएगी, मेरी क्या जिंदगी है। रिश्तेदारों को रोता हुआ नजर आया, उन्होंने कहा अच्छे घराने में तेरी बच्ची का रिश्ता हो रहा है, तू रोता क्यों है? उसने कहा मैं पैदा हुई थी तो ये बात मैंने कह दी थी, कसम खाई थी, इसकी वजह से गमज़दा हूं कि बीवी भी जाती है, बच्ची भी जाती है, सारा घर का सामान भी जाता है, मेरी कसम नहीं पूरी होती। रिश्तेदारों ने कहा घबराने की क्या जरूरत है, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द मौजूद हैं जिसका नाम इमाम मोहम्मद है, कह दो रहमतुल्लाह अलैह, कहो रहमतुल्लाह अलैह। मैं इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो किसी मौके पर आपको बताऊंगा कि उलमा की कुर्बानी क्या है, जिसके सदके से आज हम मुसलमान हैं। बका ना करो, इनका बड़ा एहसान है। मौलवी का ही सदका है कि 5 वक्त तुम आजान की आवाज सुनते हो, अगर मौलवी हथियार डाल दे तुम आजान सुनने से भी मालूम हो जाए। उसने कहा इमाम मोहम्मद के पास चलते, सब रिश्तेदार गए, कहा हज़रत बारात मौजूद है, रुखसती का वक्त है, बाप चुप नहीं होता, रो रहा है, बहुत मगमूम है, हजरत हम सब आए हैं, आप मेहरबानी करें, शरीयत का मसला बताएं, शरीयत क्या कहती है। और मैं बात क्या है? कहा इसने यूं कसम खाई थी 2 जहां की दौलत दूंगा, न दूं मेरी बीवी मुकम्मल मेरे ऊपर हराम हो जाए। इसने सामान बहुत दिया है, लेकिन ये तो एक शहर की दौलत नहीं दे सका, 2 जहां की कैसे दे देगा? इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया मैं फतवा देता हूँ तेरी बीवी भी नहीं जाएगी, तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। कहा कैसे? फरमाया जाओ बाजार से कुरान का एक नुस्खा खरीदो, सुभान अल्लाह, उसको गिलाफ में लपेटो, जो कुछ देना चाहता है दे दो, तो बेटी को रुखसत करो, कहो बेटी ये 2 जहां की दौलत मैंने तुझको दे दी है, सीने से लगाओ, जाओ अल्लाह के सफर। मैं फतवा देता हूँ तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी, तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उनके रिश्तेदारों में से किसी ने कहा हजरत तसल्ली तो हो जाए, आपके फतवे पर यकीन है, तसल्ली के लिए कुछ दलील दे दो। और मैं दलील है, कुरान कहता है वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर तर चीज कुरान में है, हर खुश्क चीज कुरान में है, दोनों जहानों की दौलत कुरान में है, दोनों जहानों की इज्जत कुरान में है, सारी कायनात का सबसे बड़ा खजाना कुरान में है। जब तू ये दे देगा, ये यकीन रख
میں نے دو جہاں کی دولت دے دی ہے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اپنی بیٹیوں کو یہ دیا کرو، دو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ایسا ایسا بولتے دو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ حرام چیزیں نہ دو۔ وہ میں واقعہ ختم کر رہا تھا تو اس نے کہا میں نے سورۃ الم نشرح پڑھی ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تیرے ماں باپ کو پتہ چلا مجھے بھی مار دیں گے، تجھے بھی مار دیں گے۔ تو بیوی نے کہا کچھ تیرے اسلام کو چھپائے رکھتے ہیں۔ ہاں اس نے استانی کو کہا کہ میں تو رخصت ہو جاؤں گی، پھر تو آپ کے گھر آنے نہیں دیں گے، تو قرآن میرے پاس نہیں۔ اس نے کہا گھبرا نہیں، میں تیری امی کے پاس جاتی ہوں۔ تو استانی صاحبہ گئی، وہ ملوانی صاحبہ، اور جا کر کہا دیکھو تیری میری بیٹی آپس میں سہیلیاں تھی نا، اب میری بیٹی بھی رو رہی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں پیک کر دوں بہترین قسم کے سوٹ اور آپ کو گفٹ دیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ وعدہ کرو میری پیکنگ بہت اچھی ہوگی، آپ گھر میں یہاں نہ کھولنا، سسرال کھول لیں گے، آپ اجازت دیتی ہو؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے 7 سوٹ کپڑوں کے لیے بہترین قسم کی پیکنگ کی، اس میں قرآن بھی رکھ دیا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ آباد۔ اور بیٹی کو کہا بیٹی بس سنبھال کر رکھ دو، اور ان کو کہا کھولنا نہیں۔ جب سب سامان کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اس پیکنگ کو بھی دیکھا تو ماں نے کہا نہیں یہ بہت اعلیٰ قسم کی پیکنگ ہے، اس کو کھولتے نہیں، یہ گھر جا کر کھولیں گے، ایسے ہی رکھ دو۔ تو بیٹی کہتی ہے میں نے سنبھال کر رکھ دیا، میں سسرال چلی گئی، میرا شوہر اپنے کام پر دکان پر جاتا تو میں پیچھے قرآن کھول کر پڑھ لیتی، پھر چھپا دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا چلو اب زہر نہ کرو، کچھ دنوں کے بعد زہر کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد زہر کیا تو اس لڑکے کے والد نے اس کو جائیداد سے محروم کر دیا، اللہ اور اس کی اماں کی جو جائیداد تھی اماں نے حصہ دیا، تو ہندو نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اس کو ماں کی جائیداد بھی نہیں ملنی چاہیے، مذہب چھوڑ دیا۔ اور لڑکی کے والد کو پتہ چلا وہ متشدد ہندو تھا، اس نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کو بھیجا، کہا جاؤ اس کو سمجھاؤ یہ پگلی ہو گئی ہے، یہ مسلی ہو گئی ہے، جاؤ۔ تو وہ سمجھانے کے لیے آیا بڑی تیاری کے ساتھ۔ اس نے کہا بہن تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مسلمان تو ٹھیک نہیں، 3 سوال، یہ گائے ذبح کرتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ گائے ذبح کرتے ہیں۔ یہ گائے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گائے ماتا کرتے ہیں، گائے کو مارتے ہیں، اور گائے ہمارا خدا ہے۔ اور مسلمانوں کیسے خوش قسمت ہو، یہ گائے کا پیشاب پیتے، گوبر برکت کے طور پر لگاتے، پیشاب میں نہاتے، گائے کو خدا سمجھتے، ہندوؤں کا خدا ہماری خوراک ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اللہ ہندو ہے یا مسلمان؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا رب ہندو ہوتا تو گائے کو کبھی ذبح نہ ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تمہارا رب مسلمانوں کی خوراک ہے، مسلمان تیرے اندر غیرت نہیں ہے، ورنہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو اس نے پہلا سوال کہ مسلمان گائے ماتا کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو کتنا گندا مذہب ہے۔ تو اس کی بہن نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہندوستان میں وبا پھیل گئی تھی، ایک راجے نے 100 گائے ذبح کر کے جنگل میں ڈالی تھی، درندے کھا گئے تھے، پرندے کھا گئے تھے، اور وہ حالات جو خراب ہو گئے تھے اور وہ جو بیماری آ گئی تھی سب ختم ہو گئی۔ اگر پرندوں کے کھانے سے وبا ختم ہوتی ہے تو گائے کو انسان کھائے تو وبا کیسے نہیں ختم ہو سکتی؟ واہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بتاؤ ہندو راجے نے 100 گائے ذبح کر کے جنگل میں نہیں ڈلوائی تھی؟ کہا ڈلوائی تھی۔ کہا پھر کیا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو اس نے بھی کیا ہے، حالات ٹھیک ہوگا، میں بھی کھاتی ہوں، مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر لاجواب۔ اس نے کہا دوسرا اعتراض کہ مسلمانوں کا مذہب کتنا گندا ہے، یہ کہتے ہیں اگر کنویں میں چوہا چلا جائے 40 ڈول نکالو، مرغی چلی جائے 60 ڈول نکالو، اگر کتا گر جائے 360 ڈول نکالو، سارا کنویں کا پانی نہیں نکالتے، یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی نکالو کنواں پاک ہو جائے گا۔ کتنا گندا مذہب ہے، کنواں اگر ناپاک ہے تو 40 ڈولنے سے پاک، نکالنے سے پاک کیسے ہو گیا؟ یہ اعتراض ہندو نے کیا اس لڑکی پر۔ لڑکی نے کہا آپ ڈاکٹر ہو، عقل مند ہو، مجھے بتاؤ اگر کسی بندے کا خون خراب ہو جائے سارا خون نکالتے ہو یا کچھ نکالتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بھائی یہاں جوں لگاتے ہیں تھوڑا سا گندا خون نکل جاتا ہے, اور یہاں سنگنی لگاتے ہیں جس کو حجامہ کہتے ہیں, وہ گندا خون تھوڑا نکالتے ہیں یا سارا نکال دیتے ہیں؟ بولو. تھوڑا نکالتے ہیں. تھوڑا نکالتے ہیں تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. کہا ڈاکٹری میں کیا ہے؟ مریض کے جسم کا سارا خون نکالتا ہوں یا کچھ نکالے تو سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کا مذہب ٹھیک ہے, کچھ ڈول نکالتے ہیں سارا کنواں پاک ہو. سبحان اللہ. پھر ڈاکٹر نے ایک اور اعتراض, آخری اعتراض, بڑا اعتراض اور آخری بات, اس نے کہا ہندی زبان میں, کہا یہ انہونی کہتے ہیں. انہونی یعنی وہ کام کرتے ہیں جو نہ ہونے والا ہو. مسلمان وہ کرتے ہیں. انہونی یعنی کلمہ پڑھتے ہیں, انہونی نہ ہونے والا کام مسلمان کرتے ہیں. تو بیٹی تو بھی وہی ہو گئی ہے. اس بچی نے عجیب جواب دیا. کہا ڈاکٹر سنو, ہندو مذہب میں یہ بات ہے جس کی جان نہ نکل رہی ہو تو ہندو کہتے ہیں انہونی اس کو کہلوا دو, جان نکل جائے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہندو کہتے ہیں انہونی کہو, کہلواؤ. چاہے اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں, لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے جان نکل جاتی ہے. اس نے کہا اگر انہونی کی وجہ سے تو میرے اوپر ناراض ہے, تمہارے راجوں کی جب جان نہ نکلے تو انہونی کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ. لاجواب ہو گیا. باپ کے پاس گیا اور باپ کو کہا ابو جان وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے 3 اعتراض کیے, تینوں کا جواب دے دیا ہے. تو بچی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا, پھر خاندان مسلمان ہوا. یہ عزت اس بیٹی کو ملے گی. اس لیے ہمیں چاہیے دین سیکھیں, دین پڑھیں, دین پڑھائیں, قرآن سے تعلق رکھیں. اسی پر عزت ہے. اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرمائے. اللہ قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے مولانا عطا اللہ صاحب خانگاہ والے بتاریخ 17 مئی 2021 بروز سوموار. مسجد کی فضا میں اے انور حمد باری تعالیٰ کی پڑھتا ہوں اور آخر